من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہمارے مسلسل دروس کا عنوان قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیمات گنج شکر رحمہ اللہ۔ آج کا درس بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ لوگوں کو ہم آزماتے ہیں، کسی کو بادشاہ بنا کے آزماتے ہیں، کسی کو گداگر، کسی کو اطلس و کم خواب کے کپڑے دے کے بچھونے دے کے آزماتے ہیں، اور کسی کی قبا کو پیوند زدہ کر کے آزماتے ہیں۔ غرض یہ ہے کسی کو دے کر آزماتے ہیں اور کسی کو لے کر آزماتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی آزمائش پر پورے اتر جاتے ہیں، رب ذوالجلال ان کے لیے فرماتے ہیں بشر الصابر، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا۔ حضور سیدنا گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی عنوان کو کچھ اس انداز میں پیش کرتے ہیں: اکنا آٹا اگلا اکنا ہی لون۔ اکنا ایک طبقہ ایسا ہے، آٹا اگلا، ان کے پاس رزق بہت زیادہ ہے، اکنا آٹا اگلا اکنا ہی لون، اور ایک طبقہ ایسا ہے اس کے پاس تو نمک تک نہیں۔ اکنا آٹا اگلا اکنا ہی لون، اگے گئے سنجاب سن چوٹا کھاسی کون۔ اگے گئے، جب آج تو کسی کے پاس بڑی ریل پیل ہے، سونا ہیرے موتی جواہرات ہے، کوٹھے منڈپ ہیں، بلندیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہے۔ ایک آدمی تہی دامن ہے، فقیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کباب پھٹی ہوئی ہے، اس کا دامن اٹا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، لوگ توجہ نہیں دیتے، دروازوں کو بند کر لیتے ہیں، معاشرہ اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ یہ دونوں کا سفر جا رہا ہے۔ بھئی پتہ کیسے چلے کہ ان میں سے سرخرو کون ہے؟ شیخ فرید الدین فرماتے ہیں اگے گئے سنجاب سن، جب آگے جانا ہے نا وہاں پتہ چلے گا چوٹا کھاسی کون، کہ خسارے میں کون ہے اور خسارے سے باہر کون ہے، فائدے میں کون ہے، نقصان میں کون ہے، صحت میں کون ہے، مرض میں کون ہے، عطا میں کون ہے، خطا میں، یہ آگے جا کے پتہ چلے گا۔ لہٰذا یہ ہر بندے کی آزمائش ہے۔ کسی کے پاس بہت کچھ ہے، بھئی اس کی آزمائش ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بھئی آزمائش ہے۔ اکنا آٹا اگلا اکنا ہی لون، اگے گئے سنجاب سن چوٹا کھاسی کون، کہ یہ خسارہ، چوٹا کہتے ہیں خسارے کو، خسارہ کہاں پر ہے یہ ابھی یہ نہیں پتہ چلے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، کبھی دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کے آزماتے۔ جوانی بڑی چیز ہے، دے کے آزماتے، جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر لے کے آزماتے، زور بازو دے کے آزماتے، کبھی زور بازو لے کے آزماتے۔ اور اسی عنوان کو شیخ فرید الدین نے دوسرے لفظوں میں بیان کیا: کوٹھے منڈپ ماڑیاں اسار دے گئے۔ کوٹھے منڈپ ماڑیاں، یہ کوٹھا کہتے ہیں مکان کو، منڈپ کہتے ہیں حویلی کو، ماڑی محل، ہمارے یہاں تو ماڑی کہتے ہیں چھوٹی موٹی کو، لیکن پرانی پنجابی میں یہاں پر ماڑی جسے کہا جاتا نا، ماڑی ہزارہ ایک جگہ جیسے، تو ماڑی کہتے ہیں محل۔ کوٹھے منڈپ ماڑیاں اسار دے گئے، یہ میرا مکان ہے، یہ میری حویلی ہے، یہ میرا خطہ ہے، یہ میری جگہ ہے، یہاں پر میں قابض ہوں، یہ میری، بندہ میں لگا رہتا، میں لگا رہتا۔ کوٹھے منڈپ ماڑیاں اسار دے گئے، بناتے گئے، کوڑا سودا کر گئے، گوری آئے پے، جھوٹا سودا تھا، یہ میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، جھوٹا سودا، یہ جائیداد میری، جھوٹا سودا تھا، یہ کھیت کھلیان یہ باغ میرا ہے، بھئی جھوٹا سودا ہے۔ کوڑا سودا کر گئے، بھئی بندہ بڑا کوڑا ہے، جھوٹا، کوڑا سودا کر گئے، گوری آئے پے، گوری آئے پے، یعنی گورستان کہتے ہیں، قبروں میں آئے پڑے، کیا کچھ نہیں دعویٰ کرتے۔ فرعون کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، نمرود کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، شداد کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، حامان کے پاس کیا کچھ نہیں، اور یہ غور کریں ابلیس کے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اغوین عبادک ما دامت ارواحهم فی، کتنا اختیار اس کے پاس موجود۔ اب بھی دجال کے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا، اشارہ کرے گا کھیت اگائیں گے، اشارہ کرے گا مکانات آ جائیں گے، اشارہ کرے گا لوگوں کو مالا مال کر، کیا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آزمائش ہے۔ کوٹھے منڈپ ماڑیاں اسار دے گئے، کوڑا سودا کر گئے، گوری آئے پے۔ سی بات ہے، سودا کیسا کیا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ آزمائش ہے، اصل میں آزمائش ہے۔
اور اسی عنوان کو حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمہ اللہ انہیں بیان کیا کہ بادشاہوں کے پاس کیا کچھ ہے. فقیر تہی دامن ہے، پاس دمام میں، دمام کہتے ہیں نقارہ. کبھی آپ نے دیکھا جو ایک طرف بادشاہوں کے آنے پر وہ چھڑیوں کے ساتھ بجاتے ہیں، 2 چھڑیاں ہوتی ہیں پھر اس کو بجاتے ہیں، یہ نقارہ ہوتا ہے، نوبت بھی جسے کہتے ہیں. پاس دمام میں کتنے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے پاس دمام میں چھت سر، ان کے بڑی بڑی بلڈنگز چھتیں پڑی ہوئی ہیں، وہ سر کے اوپر موجود ہیں. پاس دمام میں نقارے نوبت موجود، اور پھر چھت سر، سروں کے اوپر چھت زبردست قسم کی. بھیری، یہ ایک باجا جیسے ہوتے ہیں، باجا ہے، الغوزہ ہے، ہارمونیم ہے، سرنگیاں ہیں، ڈفلی ہے، ڈھولک ہے، یہ سارے اوزار ہیں یہ گانا بجانے کے. ان میں سے ایک بھیری، یہ بھی ایک جیسے باجا ہوتا. سڈو رڈ، سڈو کہتے ہیں کہ سرتال کی آواز. ایک آدمی نے مجھے بتایا، یہ لگا کہ میں اتنا گانے کا رسیا، ادھر سے ایک آدمی جب قوالی کرنے لگتا تو صرف ڈھولک پر ہاتھ رکھتا تھا تو کہتا کہ میں بے ہوش ہو جاتا، یعنی وجد میں آ جاتا تھا. یعنی ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، خود اس نے مجھے بتایا. اللہ. اب یہاں پر ہے سڈو رڈ، یعنی سرتال کی آواز والے. رڈ وہ بھٹ، قصیدہ گو، شاعر، بیان کرنے والے زبردست قسم کے. ارد گرد ان بادشاہوں کے یہ کھیپ ہوتی. اور آج بھی ایسا ہی ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، رقص و سرود ہے، گانے والے ہیں، بجانے والے ہیں، آواز والے ہیں، سروں والے ہیں، سرنگی والے ہیں، اور یہ سارے آلات ان کے پاس ہوتے. پاس دمام میں چھت سر بھیری سڈو رڈ، جائے ستے جیران میں، جائے گئے چلے، ستے سو گئے، جیران، جیران کہتے ہیں پڑوس ہونا، جیران میں. تھے یتیمہ گڈ، تھے معنی ہو گئے، جہاں پر یتیم فقیر مسکین قبرستان میں لیٹے ہوئے بڑے بڑے بادشاہ وہاں پر لیٹ گئے. گڑھ معنی ہوتا ہے کہ وہاں پر اب گڑے گئے، جیسے گڑی ہوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی. بالکل اب کدھر گئے بادشاہ، کدھر گئے شہنشاہ، کدھر گئے بلندیوں والے، کدھر گئے ناموں والے، کدھر گئے محلات مشید والے، کدھر گئے بڑی بڑی گاڑیوں والے، کہاں گئے؟ حکومتیں ان کے پاس تھی، حکومتیں ان کے پاس تھی. پاس دمام میں چھت سر بھیری سڈو رڈ، جائے ستے جیران میں تھے یتیمہ گڈ. اب تو بالکل ایک یتیم کی قبر ہے، مسکین کی قبر ہے، فقیر کی قبر ہے، یہ بادشاہ کی قبر ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. وہ بھی پڑا ہوا ہے، وہ بھی پڑا ہوا ہے. ہاں یہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بڑے بڑے مقبرے لاہور کے اندر ہیں. ایک فقیر بندے کا مقبرہ بھی راوی کے کنارے، جسے داتا گنج بخش علی حجویری کہا جاتا. ان کی حکومتیں، پہلے لوگوں کی حکومتیں چلی گئیں، اور داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ آج بھی دلوں پر راز کر رہے ہیں، آج بھی راج کر رہے ہیں. اور اس عمل کو کہ یہاں پر بندے کو اب کرنا ہے کیا، کہتے کرنا تو انہیں اب کیا ہے، اب یہاں پر اس پوزیشن میں تو پہنچ گیا، یہ آزمائش ہے. خوبصورت بات جو شیخ فرماتے ہیں، جے جانا لڑ چھجنا پیڈھی پائیں گنڈ. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو کمبل ہوتے ہیں نا، کتنی مرتبہ میں دیکھا ان کے آگے ریشے نکلے ہوتے ہیں، کمبل کے ریشے نکلے ہوتے ہیں. اور میں نے کئی مرتبہ دیکھا اچھے اچھے لوگ پھر اس کو یہاں پر بل دے کر وہ گرا دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ کہیں اور چھج نہ جائے، یعنی یہاں پر اور یہاں سے اس کے ریشے نکل نہ جائیں. فرماتے ہیں جب تجھے پتا ہے کہ تیرا کپڑا یہ چھجنے کے قابل ہے، ریشہ نہ ہو جائے، تو کم از کم گرا ہی اچھی طرح دے لے تاکہ تیرا کپڑا چھجنے سے محفوظ ہو جائے. بات اتنی ہے. جے جانا لڑ چھجنا، جے جانا اگر، جے اگر جانا پہچان ہو، لڑ چھجنا کہ کپڑا تو اس کے ریشے نکل جائیں گے. اگر تمہیں پتہ ہے کہ یہ سارا ہونا، پیڈھی پائیں گنڈ، تو گیرا اچھی طرح دے نا، گیرا اچھی طرح دے، گانٹھ اچھی طرح دے تاکہ ریشے نکلنے نہ پائیں. کپڑا بچانے کے لیے گرا لگاتا ہے. بندے اور مولا کا رشتہ بچانے کے لیے گرا نہیں لگاتا. بندے اور مولا کا بھی تو ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ پائمال ہو جائے تجھے کوئی اثر نہیں. یہاں بھی تو گرا لگا نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تجھے راستے میں اچک لے.
اور اس نے تو اعلان بھی کر رکھا ہے کہ میں تیرا ایک ایک ریشہ برباد کروں. لَأُغْوِيَنَّ عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ بِأَجْسَادِهِمْ کہ اے اللہ، شیطان نے خود کہا ہوا ہے، اے اللہ میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا جب تک ان کے جسموں کے اندر روحیں موجود ہیں، میں نے برباد کر. مگر قربان جائیں رب کی رحیمی پر، کریمی پر، ستاری پر، غفاری پر، مغفرت دینے پر، کہ اس نے شیطان کی باتیں سن کر جواب جو دیا، فرمایا لا ازال اغفر لهم ما استغفروا، تو میرے بندوں کو اغوا کرے گا، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میرا مغوی بندہ، اغوا شدہ بندہ، تیری وجہ سے گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا بندہ، تیری وجہ سے عیاری مکاری کا خوگر بندہ، جب بھی میرا بندہ جب بھی میرے پاس آ گیا اور اس نے ایک مرتبہ آ کر کہہ دیا آ گیا، گندا ہوں پھر بھی آ گیا، خطا کار ہوں پھر بھی آ گیا، مجرم ہوں پھر بھی آ گیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں پھر بھی آ گیا ہوں، تو رب ذوالجلال نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر. جے جانا لڑ چھجنا پیڑھی پائیں گنڈ تین جے وڈ میں ناکوں سب جگ ڈٹھا ہنڈ. یہ پھر مخاطب ہوتے ہیں رب ذوالجلال سے. تین جے وڈ، وڈ کہتے ہیں بڑی ذات، مولا تجھ جیسی بڑی ذات، تین جے وڈ، وڈ مانی بڑی ذات، مولا تجھ جیسا کوئی بڑا میں نہ کہوں، مجھے کوئی بھی نہ کہوں، کوئی بھی نہیں. سب جگ ڈٹھا ہنڈ، سارا جہان ٹٹول لیا ہے، تیرے جیسا رحیم نہیں ملا. سارا جہان دیکھا تجھ جیسا کریم نہیں ملا، سارا جہان ڈھونڈا تجھ جیسا بخشنے والا نہیں. یہ بندے کی زندگی بڑی عارضی زندگی، میری آپ کی زندگی بڑی عارضی زندگی ہے. یہ سارا اسلام کا مفہوم یہ ہے کہ ہم آزماتے ہیں، کبھی دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے. تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ رابطہ کا، اللہ کے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی جو قرآن اور سنت کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین. الصلاۃ